نہیں دیکھا ہے، اور آج تم نے دوپٹہ کو چھینا ہے، آج انہیں سب ننگے سر کر کے دکھا رہا ہے۔ یہی تک نہیں بلکہ خیمہ کو بھی لوٹا ہے، خیمہ کو بھی جلایا ہے، خیمے میں جو اسباب تھے اسے بھی لوٹا ہے، یہ ساری چیزوں کو لوٹا گیا، خیمہ میں آگ لگا دیا گیا، ان لوگوں کو قیدی بنا دیے گئے، بیمار زین العابدین ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت زینب فرماتی ہے اے ظالموں، آج تم نے جو ستم کی ہے، آج جو تم نے جفا اور ظلم کیا ہے، لیکن تم یہ مت سمجھ لینا کہ ہم اس سے گھبرا جائیں گے، ہم اس سے پریشان ہو جائیں گے۔ ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ہے، ستم نہ ہو تو محبت سے کچھ مزہ نہیں ہے۔ ارے ظالم تم اس کو سمجھا نہیں۔ میرے ملت کے بزرگوں، اسی تاریخ و حامد لکھنوی نے ارشاد فرمایا خیمہ جلایا، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا، خیمہ جلایا ساما بھی لوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا، مجھے کوفے والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رولایا گیا۔ میرے ملت کے بزرگوں، وہ امام پاک آقا حسین، آخر بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا اور کیوں کر کیا گیا، کیسے ہوا، کس لیے ہوا۔ آج ہم مسلمان تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسلام ہم تک بڑی آسانی سے پہنچا ہے، اسلام ہم تک بڑا سہل کے ساتھ پہنچ گیا، لیکن اے میرے ملت کے بزرگوں، اسی اسلام کی آبیاری کے لیے، اسی اسلام کی حفاظت کے لیے، اسی اسلام کی بقا کے لیے، اسی اسلام کی تحفظ کے لیے، اسی اسلام کی بچاؤ کے لیے امام پاک نے اپنے معصوم علی اصغر کو بھی قربان فرما دیا، اسی بچانے کے لیے اونو محمد بھانجے کی بھی قربانی فرما دیا، اسی چیز کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین پاک نے اپنے نوجوان بیٹے حضرت علی اکبر کو بھی قربان کر دیا۔ اس لیے قربان کیا، اس لیے کہ نانا سے وعدہ تھا، جس وقت نانا نے امام حسین کو اپنے دوش مصطفیٰ پہ سوار فرمایا تھا، اپنے شان اقدس پر سوار کیا تھا، میرے رسول پاک نے ارشاد فرمایا تھا حسین بیٹا، آج میں نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے، کل قیامت میں تمام مسلمانوں کا بوجھ تجھے اٹھانا، آج میں نے تیرا بوجھ اٹھایا ہے، اس کے بعد اسلام کا بوجھ تجھے اٹھانا ہوگا۔ اس لیے امام نے ہر چیز کو برداشت کیا اور اسلام کی حفاظت فرمائی، اسلام کی آبیاری فرمائی۔ میرے ملت کے بزرگوں، وہ تاریخ کربلا، اتنا دردناک تاریخیں ہیں میرے اسلامی بھائیوں، جس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیا، اس لیے کہ کوئی بھی مشورہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام کاج کو انجام دینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے قاصد کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ جا کر کے وہاں معائنہ کرے، دیکھ بھال لے کہ کیا وہاں کے لوگوں کی عقیدہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ارادے صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اسی لیے تو امام پاک نے، امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا جاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی سرزمین پر بھیجا، اور واقعی جب آپ پہنچے تو حضرت امام مسلم کے دست پاک پر 22,000 کے تعداد میں لوگوں نے بیعت کو قبول کیا، بیعت کو قبول کیا، لیکن وقت جیسا جیسا آتا گیا، ظلم و جفا بڑھتا گیا، لوگ حضرت امام مسلم کا ساتھ چھوڑتے گئے، یہاں تک ایک وقت آیا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کیا گیا۔ لیکن حضرت امام مسلم جب شہید ہو گئے تو ان کے 2 صاحبزادے تھے، محمد اور ابراہیم، محمد اور ابراہیم، جن کی عمر کے متعلق الگ الگ کتابوں میں تاریخوں میں آیا ہے، کسی میں 8 سالے کا، کسی میں 7 سالے کا، کسی میں 9 سال کا، یہ عمر کو بتایا گیا ہے کہ اسی عمر کے یہ دونوں ننھے منھے تھے، حضرت امام مسلم کے دونوں صاحبزادے۔ میرے ملت کے بزرگان مختصر میں سن لیجئے، جب امام مسلم شہید ہو گئے تو ابن زیاد کو جب یہ معلوم ہوا
کہ امام مسلم کے 2 بیٹے بھی ساتھ آئے تھے، تو اس نے اعلان کرایا کہ جو امام مسلم کے بیٹوں کو اس سے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اعلان ہوا، ہر طرف جاسوس لگ گئے، ہر طرف سپاہی لگ گئے، لیکن یہ بچے چھپتے چھپاتے مدینہ تو نہ جا سکے، لیکن بڑی مصیبتوں کے ساتھ، بڑی کٹھنائیوں کے ساتھ، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے کرتے کئی دن گزر چکے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک گھڑی بچے گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہونے کے بعد جیل خانے میں ڈالے گئے، لیکن جیل خانے کا جو داروغہ تھا وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ رات کے سناٹے میں دونوں بچوں کو جیل خانے سے نکالا، شہر کوفہ سے باہر لایا اور اس راستے پر چھوڑا جو راستہ قادسیہ جاتا تھا، اور ایک رکا لکھ کر کے دیا، ایک انگور دے دیا نشانی کے طور پر، کہا کہ قادسیہ میں میرا بھائی داروغہ ہے، اسے جا کر کے سارے حالات کو سنا دینا، یہ انگوٹھی نشانی کے طور پر دکھا دینا، وہ تمہیں باحفاظت مدینہ پہنچا دے گا۔ بچے تو چاہتے ہی تھے کہ ہم مدینہ پہنچ جائیں، لیکن بچے رات بھر چلتے ہیں، رات بھر سفر کرتے ہیں، پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو کوفے کا مینار نظر آ رہا ہے، کوفے کی مسجدیں نظر آ رہی ہے، شہر کوفہ نظر آ رہا ہے۔ اب بچوں نے کہا کہ ہمیں مدینہ جانا نصیب نہیں۔ مختصر ایک چشمے کے کنارے چھپ کر کے بیٹھے، ایک پرانا درخت تھا، 12ویں تقریر میں انہوں نے نقشہ کھینچ کر کے بتایا، لیکن تاریخ کربلا بھی یہی فرماتے ہیں وہ درخت تھا، اسی میں چھپے ہوئے دونوں بچے تھے۔ یہاں تک کہ کوفہ سے ایک لوڈی پانی کے لیے آئی، جیسے اپنے مشکیزے کو پانی کی سطح پہ پانی کے اوپر 2 تصویر نظر آ رہی ہے، 2 فوٹو نظر آ رہے ہیں، نگاہیں اوپر اٹھا کر دیکھی، کہی کہ میرے لال اگر تم اپنا نام و نسب ہی نہ بتاؤ تو یہ تمہارے کھلتے ہوئے گلاب کی طرح یہ نورانی چہرہ دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ تم امام مسلم کے دونوں یتیم دیکھتے ہو، تم امام مسلم کے دونوں شہزادے ہو، تم خاتون جنت کے مہکتے ہوئے پھول ہو۔ اے میرے لال اس درخت سے باہر نکلو، میرے سینے میں سما جاؤ۔ کہ وہ خاتمہ ان بچوں کو چھپا کر کے کوفہ کے اس شہر سے گزری اور اپنے مالکن کے پاس پہنچی، لے جا کر کے حوالے کرتی ہے، کہتی ہے کہ مالکن میں مدینے کے 2 پھول لے کر کے آئی ہوں، خاتون جنت کے باغیچے کا 2 پھول لائی ہوں، یہ امام مسلم کے دونوں یتیم بچے ہیں جن کے لیے جاسوس گھوم رہے ہیں، پکڑنے کے لیے سپاہی سرنگاہ ہیں، ہمیشہ مصروف ہیں، لہذا محبت کرنے والی مالکن بچوں کو غسل دیتی ہے، نہلاتی ہے، سروں میں کندھا کرتی ہے، تیل لگاتی ہے، سجا دھجا دیتی ہے۔ جب ایسی محبت بھری ادا کو، ایسا پیار بھرے انداز کو جب دونوں بچوں نے دیکھا ہے تو ماں کی ممتا یاد پڑ گئی ہے، ماں کا آنچل یاد پڑ گیا ہے، باپ کا سہارا یاد پڑ رہا ہے۔ دونوں بچے رونا شروع کرتے ہیں، جیسے ہی بچوں نے رونا شروع کیا ہے وہ مالکن اہل بیت سے محبت کرنے والی دونوں بچوں کو اپنے سینے سے چمٹاتی ہے، کہتی ہے میرے لال صبر کرو، میرے لال صبر کرو، مجھے کو تم اپنی ماں سمجھ لو، اور اس وقت تک میں تجھے کوئی آفت نہیں پہنچنے دوں گی جب تک میری جان میں جان باقی رہے گی۔ گویا کہ بچوں کو اطمینان ہو گیا، ہو گیا، بچوں کو کھلایا ہے، کھلانے پلانے کے بعد ایک کمرے میں ان دونوں بچوں کو سلا دیتی ہے۔ دن گزر گیا، رات کا سناٹا آیا ہے، جب بچے سو گئے بے خبر ہیں تو ادھر اس کا شوہر حارث بھی گھر پہنچا، اس کا شوہر حارث جو آج 3 دن سے ان بچوں کو تلاش رہا تھا گھر پہنچا۔ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ مسلم کے دونوں یتیم بچے جیل خانے سے فرار ہو، داروغہ جیل کی شادی سے دونوں بچے باہر ہو گئے ہیں، حکومت کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ جو انہیں گرفتار کر کے لائے گا اس سے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ آج 3 روز سے میں انہی بچوں کے سراغ میں ہوں، انہی بچوں کو تلاش کر رہا ہوں،
لیکن بچے مل نہیں پا رہے ہیں. اب بیوی کا کلیجہ تو سوکھ گیا. یا اللہ اب کیا ہوگا؟ ارے ظالم انہی کو تلاش کر رہا ہے جو میرے گھر میں مہمان بنے ہوئے. بیوی کہتی ہے میرے سرتاج، یہ میرے شوہر، اگر تم ان دونوں بچوں کو پا لیا انعام کے لالچ میں اور اتنے زیادہ تک پہنچا دیا تو کل میدان قیامت میں خاتون جنت کے سامنے کون سا منہ لے کر جاؤ؟ فاطمہ الزہرا کے سامنے کون سا چہرہ دکھاؤں گی؟ یا تم کیسے جاؤ گے؟ تمہیں کیسے ملے گا؟ ضرورت نہیں ہے، میں اپنا اچھا برا خود سمجھتا ہوں. مختصر یہ کہ کھانا کھلا دی، سلا دی. جب تک جگتا رہا گفتگو میں سو گیا تو یہ خاتون اٹھی اور ایک تانے کو الا کر کے ان بچوں کے روم میں ڈال دے گی. یہاں تک کہ رات گزر رہی ہے. جب رات آدھی سے گزری ہے دونوں بچے روتے ہوئے اٹھ کر کے بیٹھ گئے. بڑے بھائی نے کہا کہ میرے عزیز اب مجھے مدینہ جانا نصیب نہیں ہوگا، اب ہم ماں کے آنچل تک نہیں پہنچ پائیں گے، نانا کے تربت پاک تک نہیں پہنچ پائیں گے. اب ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جیسے ہی ابا حضور پہنچے ہیں نانا جان حوض کوثر انہیں پلا رہے ہیں اور فرماتے ہیں مسلم بن عقیل میرے دونوں پھولوں کو کہاں چھوڑا ہے ہو، میرے دونوں نونہال کو تم نے کہاں چھوڑا ہے؟ تو ابا جان نے بھی سورج طلوع ہوتے ہوتے کی خدمت میں پہنچ گئے. لہذا میرے سونے کا وقت باقی نہیں، اب مدینہ جانا. دونوں بچے اسی خواب کو دیکھ کر کے رونے لگے. جیسے ہی رونے کی آواز بلند ہوئی ہے حارث کی آنکھ کھل گئی. پوچھا کہ یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ بیوی کہتی ہے تم سو جاؤ، پڑوس کے بچے رو رہے ہیں. لیکن ظالم کہا کہ نہیں، یہ تو میرے گھر سے آواز آ رہی ہے. وہ ناہمجان اٹھا اور اسی دروازے کے سامنے پہنچا جس کمرے میں بچے رو. دیکھا کہ تالا پڑا ہوا، تالے کو توڑ دیا، زنجیر کھولی، اندر داخل ہوا تو دونوں بچے روتے روتے بےحال ہو چکے تھے. لیکن ان بچوں کو تو اطمینان تھا کہ اپنا گھر ہے، اس لیے جب اس نے پوچھا کہ تم دونوں کون ہو، بچوں نے بلا شک و شبہ کہہ دیا کہ ہم امام مسلم کے دونوں یتیم بچے ہیں. اس لیے کہ یتیموں کے ساتھ ہر انسان کی ہمدردی ہوتی ہے، یتیموں کے ساتھ ہر شخص کو پیار ہوتا ہے. اس لیے بچوں نے کہا کہ ہم دونوں امام مسلم کے یتیم بچے ہیں. ظالم جب یہ سنا دونوں بچوں کے زلف کو پکڑا ہے، تماچا لگانا شروع کر دیا. بچے بلبلا اٹھے ہیں، بچوں کی آنکھوں سے آنسو کے قطرات ٹپک رہے ہیں. اتنے میں بیوی دوڑ کر کے آتی ہے، ارے ان بچوں کو چھوڑ دے، دیکھتا نہیں ہے مرجھا رہی ہے، یہ فاطمہ کا کھلا ہوا گلاب سوکھ رہا ہے. ارے ظالم اپنے ہاتھ ان بچوں کے بال کو چھوڑ دے. لیکن ظالم تو تھا جذبے حیات میں، بیوی کو دھکا مارا ہے، بیوی گھر سے باہر ہوتی ہے، وہاں تک کہ آنگن میں آ کر گر پڑتی ہے. اس کے بھی سر میں چوٹ لگا ہے، وہ بھی کراہ رہی ہے. اور ظالم ان دونوں بچوں کے بالوں کو آپس میں گھیٹا دے دیا اور کہا کہ صبح تک جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، صبح ہوتے ہوتے ہم تجھے قتل کر دیں گے. بچوں کا سینہ سوچئے میرے ملت کے بزرگوں، ان بچوں کے دل پر کیا گزرا ہوگا، ان بچوں کے دل پہ کیسا معاملات ہوئے ہوں گے. مختصر یہ کہ دیکھتے دیکھتے سورج نکلا، صبح صادق ہو گئی، سورج نکلنے کا وقت آیا. بچوں کو نکالا کمرے سے اور سواری پر، گدھے پر دونوں بچوں کو اسباب کی طرح لاد دیا. خنجر کو زہر میں بجھایا، تلوار نکالی ہے، لے کر کے چلا کہاں؟ نہر فرات کے قریب. نہر فرات کے قریب پہنچا، رسی کھول دی، ہاتھ پیروں ہاتھ میں ہے، خنجر بھی دکھا رہا ہے. کہتا ہے کہ بچوں میں تجھے قتل کروں گا، بتاؤ میں تم میں سے کس کو پہلے قتل کروں؟ بڑے بھائی نے کہا یہ حارث اگر تجھے قتل ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ میں اپنے بھائی کی تڑپتی ہوئی لاش کو نہ دیکھ سکوں. چھوٹے بھائی نے چنگا کر کہا کہ ارے نادان،
पहले मुझे कत्ल कर दे ताकि मैं अपने बड़े भाई के लाश को तड़पता न देख सकूं। जालिम अब सोच रहा है कि करे तो क्या करे। इतने में बीवी पहुंच जाती है, कहती अरे जालिम तलवार को सामने से हटा दे, अरे जालिम तलवार को सामने से हटा। देख नहीं रहा कि बच्चों का चेहरा सूख रहा है, बच्चों के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही हैं, तेरे खौफ व हरास से बच्चे डर चुके हैं। लेकिन जालिम ने कहा कि मुझे नसीहत की जरूरत नहीं है। बीवी जब बीच में हायल होती है, बीवी के ऊपर भी ऐसा वार किया है कि बीवी भी जमीन पर पड़ती है और उसके जिस्म से लहू निकल रहा है, खून बह रहा है। हत्ता ये कि जालिम ने कहा कि बच्चों तुम्हारे घर की पुरानी रैयत है, तुम्हारे घर की पुरानी आदत है कि अगर कोई भी मसला आता है तो तुम्हारे घर वाले रब की बरगाह में सजदा करते हैं। हम तुझे मोहलत देते हैं कि तुम भी रब की बरगाह में सजदा कर लो। दोनों बच्चों ने अपने सर को रब की बरगाह में पेश फरमाया, सुभान रब्बिल आला की तस्बीह पढ़ी है। इतने में जालिम ने अपनी तलवार को उठाया और ऐसा भरपूर तलवार मारा है कि दोनों बच्चों का सर तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जालिम जब कत्ल से फारिग हुआ, दोनों लाश को उठाया, बड़े बड़े भैया के लाश को उठाया, बड़े की लाश को उठाई, दरिया नहरे फरात में डाला, फिर छोटे की लाश को उठाया, दरिया के नहरे फरात में डाला। ये लाश इधर बह रही है, वो लाश इधर बह रही है। खुशी के आलम में दोनों सरों को लेकर के चला है, खुशी के आलम में चल रहा है। क्या अब मुझे सिला मिलेगा, गवर्नर मिलेगी, हुकूमत मिलेगी, शान के साथ चला। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद ने कहा ये दोनों सर कैसे हैं, कहा कि यही दोनों यतीम बच्चों के सर हैं जो मैं कत्ल करके लेकर के आ रहा हूँ ताकि मुझे इनाम दिया जाएगा, मुझे सिला दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा हारिस अब तुझे इनाम नहीं दिया जाएगा, इसका बदला दिया जाएगा। अब तुझे इनाम नहीं बल्कि इसका बदला दिया जाएगा। कौन है वो शख्स? इसलिए कि अगर यजीद ने उन बच्चों को जिंदा तलब करेगा तो मैं कहाँ से ला करूँगा? मैंने बच्चों को जिंदा गिरफ्तार करने के लिए कहा था, कत्ल करने के लिए नहीं कहा था। तुमने कत्ल किया है, अब तुझे भी कत्ल किया जाएगा। अब तुझे हुकूमत नहीं मिलेगी, गवर्नरी नहीं मिलेगी। जैसे तुमने बेदर्दी के साथ किया वैसे तुम्हें भी कत्ल किया जाएगा। एक अल्लाह पर मोहब्बत बैत वाला, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला फौरन उठ गया, कहा कि मुझे हुक्म दिया जाए मैं इसको कत्ल करूँ। लेकर के चले नहर फरात के पास जहाँ इसने बच्चों को कत्ल किया था। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि एक औरत है जो कराह रही है, परेशानी के आलम में है, कराह रही है। उसकी भी रूह अपन कसे सुई से परवाज करने वाली है। लेकिन ये जाने वाले नौजवान ने कहा, ए हारिस मैं तुमको इतने आसानी से कत्ल नहीं करूँगा, तुमको इतने आसानी से कत्ल नहीं करूँगा। और इब्ने ज़ियाद ने ये काम किया कि उन दोनों सरों को वापिस कर दिया और कहा कि जहाँ इनके जिस्म को डाला गया वहीं पे। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों देखिए, जैसे ही वह सर दरिया नहरे फरात में डाला गया है, वह सर जैसे ही पानी की सतह पे पहुंचा है तब बड़े भाई का जिस्म आकर बड़े भाई के सर से मिल गया और छोटे भाई का जिस्म छोटे भाई के सर से मिल गया। और दोनों भाइयों मिलने के बाद जैसे हम और आप ईद और बकरीद में गला मिला करते हैं, उसी तरह से बड़े भाई ने छोटे भाई को गले में ले लिया और दोनों भाई नहरे फरात में घर के आ। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, कुरान ऐसे नहीं फरमाया है। कुरान ने क्या कहा है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान तक न करना, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब के नजदीक से वो रिस्क भी पाते हैं। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, कुरान ने कहा अब हारिस को कत्ल करना है तो कैसे कत्ल होगा? मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, उन्होंने पहले एक हाथ को काटा,
پھر دوسرے ہاتھ کو واہ، کاٹا، واہ، پھر بہت پیر کو کاٹا، واہ، پھر دوسرے پیر کو کاٹا، ہاں، اس کے بعد پیٹ کو شاپ دیا، ماشاء پیٹ کو اللہ، پھاڑ دیا اور دونوں ہاتھوں کو پیٹ کے اندر رکھ کر کے باندھ دیا، اس کے بعد سر کو قلم کر دیا، قلم کرنے کے بعد اس لاش کو اٹھا کر نہر فرات میں ڈالا، تو نہر فرات میں اس کو نکال کر کے باہر بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ پھر دوبارہ ڈالا، پھر نہر فرات نے باہر کیا، پھر دوبارہ ڈالا، پھر نہر فرات نے باہر کر دیا۔ اب سوچا کہ یہ نہر فرات اسے قبول نہ کرے گی، چلو اس ناہنجار کو گڈھا کھود کر کے دفن کر دیا جائے۔ گڈھے کھودے گئے، دفن کیا گیا، لیکن زمین بھی ہل گئی ہے، زمین بھی کانپ کر کے کہنے لگی ارے اتنے بڑے ظالم کو میرے سینے میں مت رکھو۔ اس لیے جب امام حسین کے ان نونہالوں پہ رحم نہیں کیا ہے تو میں کون ہوں جو اس کے اوپر رحم کروں گی؟ لہذا زمین نے بھی اسے باہر نکال دیا، اور جب زمین نے باہر نکالا تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب تو ترتیب کی جائے، تو لکڑیوں کو اکٹھا کیا اور اس کے جسم کو جلا کر واہ، راکھ واہ، کر واہ۔ دنیا سے نیست و نابود کر دیا۔ اسی لیے تو کہا گیا جو حق پہ مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اپنی زندگی کو جاودانی بنائے۔ واہ، واہ۔ لہذا میرے ملت کے بزرگوں، تو شہیدان کربلا اگر مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق کہ اگر واقعات اور تاریخ کو سماعت کرنی ہے تو اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ مجھ جیسا کم علم آدمی اس سے کما حق وہ نہیں بیان کر پائے گا۔ انشاءاللہ وقتاً وقتاً کچھ باتیں ہوتی ہیں جو آدمی بیان کر دیتا ہے، صرف کیوں؟ صرف اس لیے کہ امام پاک نے سب کچھ لٹایا، اپنے لیے نہیں لٹایا، ہمارے اور آپ کے لیے لٹایا۔ اس لیے ہم جیئیں تو حسینی بن کر کے جیئیں، مرے تو حسینی بن کر کے رہے۔ اس لیے میرے ملت کے بزرگوں، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر گھر بڑا۔ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ امام شہیدان کربلا، آپ کی تربت نور سے ہزاروں ہزار سلام۔